والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال۔ گرامی قدر احباب، آج کے درس قرآن میں ہم چند ایسے گناہوں کے بارے میں سنیں گے جن کی نحوست سے مرتے وقت انسان سے اس کا ایمان چھن جاتا ہے اور معاذ اللہ انسان بے ایمان ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہم نے ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، دنیا میں ہمارے کام مسلمانوں والے ہیں، قرآن و سنت پر، شریعت مطہرہ پر جس قدر ممکن ہو سکتا ہے ہم عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی ایمان و اسلام پر گزارنے کے بعد اگر دنیا سے جاتے ہوئے کسی شخص سے اس کا ایمان چھن جائے تو کتنی بڑی حسرت اور افسوس کی بات ہے۔ اس دنیا میں تو ہم مسلمان ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ ہم محفوظ ایمان لے کر، سلامت ایمان لے کر، جس اسلام پر، جس کلمہ پر ہم دنیا میں موجود ہیں، اسی پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے کہ دنیا سے جاتے وقت بندہ مومن سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، خاتمہ بالخیر کے بارے میں ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں جو مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن جانے کا سبب بن جائیں۔ بہت سارے ایسے گناہ کتب حدیث کے اندر، کتب فقہ کے اندر، ہمارے ذخیرہ علم کے اندر ہمارے اسلاف سے منقول ہیں کہ جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ایمان کھو بیٹھے۔ مختلف روایات ہمیں اس پر ملتی ہیں، مختلف ایسے گناہ ملتے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور وہ گناہ ایسا ہوتا ہے کہ مرتے وقت وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 4 گناہ ایسے ہیں جو انسان سے مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ 4 ایسے گناہ جو انسان کے برے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا، نماز کے اندر سستی کرنا۔ جو بندہ نماز باجماعت کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ گناہ مرتے وقت اس سے اس کا ایمان نہ چھین لے، اس گناہ کی وجہ سے کہیں مرتے وقت وہ بے ایمان اور مرتد ہو کر اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں، جس طرح ہمارے اوپر نماز پنجگانہ فرض ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں نماز چھوڑنے کے اور بہت سارے نقصانات ہیں، دنیاوی اور اخروی بہت سارے عذابات ہیں، وہاں ان میں سے ایک بہت بڑا عذاب ہمارے اوپر یہ بھی نازل ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن جائے۔ دوسرا گناہ آپ فرماتے ہیں شراب نوشی۔ یہ کیسا گناہ ہے جو مرتے وقت بندہ مومن سے اس کا ایمان چھننے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور تیسرا گناہ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ جو شخص دنیا میں والدین کا نافرمان ہے، ان کی بات نہیں مانتا، تو ڈر ہے کہ کہیں اس گناہ کی نحوست سے مرتے وقت اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ اور چوتھا گناہ فرمایا مسلمانوں کو تکلیف دینا، عامت الناس کو، عام مسلمانوں کو تکلیف دینا، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار، اپنے عمل سے۔ جو بندہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے تو یہ گناہ مرتے وقت اسے ڈرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے، کامل مومن وہ ہے
جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے تعلق دار، اس کے محلے دار، اس کے ہمسائے، اس کی بستی میں رہنے والے اور عام لوگ جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان کی شر سے محفوظ رہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا اور وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایذائے مسلم مرتے وقت اس سے اس کا ایمان نہ چھین لے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت منہاج العابدین کے اندر امام غزالی لایا، فرماتے ہیں حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شاگرد کی نزع کی حالت میں اس کے پاس تشریف لے کر کے گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، تو اس نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو، تو حضرت فضیل نے اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی، تو وہ شاگرد آپ کا بولا، کہنے لگا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تو اس سے بیزار ہوں، اور بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن تک اپنے اس شاگرد کے برے خاتمے کے سبب اپنے گھر میں بیٹھ کے روتے رہے کہ میرا ایک شاگرد اتنی بری موت اس دنیا سے چلا گیا۔ 40 دن کے بعد وہ شاگرد آپ کے خواب میں آیا، تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ رہے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کس سبب سے اللہ تعالیٰ نے تیری معرفت تجھ سے سلب کر لی، تیرا ایمان سلب کر لیا، آخر کون سا ایسا گناہ تھا؟ میرے شاگردوں میں تو تیرا بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، بڑا تو ذہین شاگرد تھا، آخر کیا وجہ بنی کہ تیرا ایمان چھن گیا؟ تو وہ شاگرد کہنے لگا استاد محترم میرے اندر 3 عیب ایسے تھے جو مرتے وقت مجھ سے میرا ایمان چھننے کا سبب بن گئے۔ ان میں سے پہلا عیب یہ تھا کہ میں چغل خوری کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات تیسرے کو، تیسرے کی چوتھے کو، میں چغل خوری کیا کرتا، تو اس چغل خوری کی نحوست سے مرتے وقت اللہ نے مجھ سے میرا ایمان سلب کر لیا۔ اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا، دل ہی دل میں۔ آج یہ بیماری ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو وسعت رزق دے دے، کسی کو اچھی رہائش مل جائے، کسی کو آسائش زندگی مل جائے، تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے کوشش کرتے ہیں کہ اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں، اور دل ہی دل میں ایک جلن ہوتی ہے کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں مل گئیں، اس کو یہ آسائشیں کیوں مل گئیں، اس کی زندگی آسان کیوں ہو گئی۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، کہیں یہ ہمارا اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد کرنا اور ان کی نعمتوں کے زوال کی کوشش کرنا، کہیں یہ مرتے وقت ہمارے برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی نعمتوں اور آسائشوں کے اندر ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وسعت رزق دی ہے، اسے نعمتیں اور آسائشیں دی ہیں، اور اگر ہم اس سے جلیں گے، دل میں حسد پیدا کریں گے اور اسے نقصان دینے کی کوشش کریں گے، تو جہاں ہمارے اور بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے، وہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ مرتے وقت ہم سے ہمارا ایمان چھن جائے گا۔ اور تیسری، آپ کا وہ شاگرد کہنے لگا کہ میں ہر سال ڈاکٹر کے مشورے سے ایک بیماری سے شفا پانے کے لیے ہر سال 1 گلاس شراب کا پیا کرتا تھا، تو اس شراب نوشی کی نحوست نے مرتے وقت مجھ سے میرا ایمان چھین لیا۔ تو حسد، چغلی اور شراب نوشی یہ ایسے گناہ ہیں جو مرتے وقت بندہ مومن سے اس کے ایمان کے چھن جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور غیبت اور چغلی کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے والا، یہ 3 گناہ ہیں، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، ان کے عیب ڈھونڈنے والا، کل بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ چغل خور جو ہے وہ داخل جنت نہیں ہوگا۔ تو جہاں ان گناہوں کی اور بہت نحوستیں ہیں، وہاں یہ ہمارے برے خاتمے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور گناہ جو ہم سے مرتے وقت ہمارا ایمان چھین سکتا ہے، وہ فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے، اللہ نے انہیں وسعت مال دی ہے اور وہ حج کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی صرف اس وجہ سے حج نہیں کرتے
کہ ہمارے مال میں سے 2-4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لگ جائے گا، پیسے لگ جائیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا وعید ارشاد فرمائی؟ فرمایا جسے حج کرنے سے کوئی ظاہری حاجت مانے نہ ہو، کوئی ایسی ضرورت نہ ہو کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہو، نہ ہی اسے کوئی ایسی بیماری ہو، اور نہ ہی کوئی ظالم بادشاہ ایسا ہو جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ اس کے باوجود بھی کوئی شخص اگر بغیر حج کیے مر جائے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر حج کیے اس طرح مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو حج اگر کسی مسلمان پر فرض ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اسے اپنی زندگی کے اسی سال حج کی ادائیگی کی کوشش کر کے اسے ادا کرنا چاہیے، اور اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ اگلے سال کر لیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر ٹالے گا تو ہو سکتا ہے اس کی ٹال مٹول مرتے وقت اس سے اس کا ایمان چھن جانے کا سبب بن جائے۔